الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ذمے ایک مشن لگایا، ایک کام لگایا جس کے لیے اس نے اس کو پیدا کیا۔ وہ تھا کہ تم مجھے اپنا رب تسلیم کر کے میرے بندے بن جاؤ۔ لیکن انسان کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کسل پسندی، کچھ سہل پسندی، ہماری اردو بھی خاص طور پر نوجوانوں کی بہت کمزور ہو گئی ہے، مجھے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے۔ کسل کہتے ہیں سستی کو، اور سہل کہتے ہیں آسانی کو۔ یعنی ہمارے مزاج کے اندر کچھ سستی بھی ہے اور آسانی کو پسند کرنا، ایزی راستہ اختیار کرنا۔ لہذا ہم ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایزی حل اور ایزی وے تلاش کرتے ہیں کہ جس سے ہم آگے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اسی بات کی دعوت کے لیے۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، انہوں نے آ کر دعوت دی، قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ اسی طرح معاملہ ہوا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 بعثتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی، اور انہوں نے فرعون کو ایک تو اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اس کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی، اور دوسرا بڑے صاف الفاظ میں اس سے کہا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، آزاد کر دو، انہیں غلام نہ بنائے رکھو۔ اس نے بھی دونوں باتیں ماننے سے انکار کیا۔ اللہ کو رب مان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول تسلیم کر کے اور ان کی بات مان لینا، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کرنا، اس سے بھی فرعون نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا سمندر میں۔ اور پھر بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک دوسرا فیز شروع ہوا۔ اس سے پہلے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اب آزادی کا فیز شروع ہو گیا۔ یوں ہی وہ آزاد ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بلایا اور انہیں تورات عطا فرمائی، جو ایک پورا کوڈ آف لائف تھا۔ اس میں سارے احکام تھے کہ تم اپنی ہوم لینڈ فلسطین کو فتح کرو لڑ کر،
اور وہاں پر شریعت کے احکام کو نافذ کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت کو نافذ کرو۔ اب قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب جواب دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اپنے رب کو لے کر جائیں اور لڑیں، ہم یہاں بیٹھیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت مایوسی ہوئی، بیزاری کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے تو صرف مجھ پر، اپنے آپ پر اور اپنے بھائی ہارون پر اختیار ہے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اسی صحرا میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد جب 40 سال گزر گئے، آزاد ہوئے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو وہ لوگ کہ جو صحرا میں پل کر جوان ہوئے تھے، جب وہ نسل جو ہے وہ بڑی ہوئی، 40 سال کی ہوئی، تو پھر ان کے اندر وہ سخت جان جو ہوتی ہے، نیچر وہ تھی، وہ آسان پسندی اور پاؤں پھیلا کر سونے والی، محنت نہ کرنے والی، غلامی پر راضی ہونے والی قوم جو تھی، اس نے لڑنے سے انکار کیا۔ لیکن اس نسل نے پھر حضرت یوشع بن نون جو خلیفہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جنگ کی اور فلسطین کو فتح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی 2 بعثتوں کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت جو ہے وہ عرب کی طرف ہے، اس لیے کہ آپ عربی النسل تھے، آپ کی زبان بھی عربی تھی اور عرب کے سب لوگ بھی عربی بولتے تھے، تو آپ کی پہلی بعثت جو ہے وہ ان کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخرین، یہ دونوں اصطلاحات جو آتی ہیں، امیین اور آخرین، سورہ جمعہ کے اندر۔ اولین کون ہیں؟ امیین کون ہیں؟ عربی بولنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم، یہ اسلام کے اولین یا امیین ہیں، ان پڑھ لوگ۔ ان کی طرف کوئی پیغمبر 2500 سال سے نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد آخرین ہیں، اینڈ ادرس، وہ ادرس میں اور آپ بھی شامل ہیں، ہمارا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں، اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ اولاً آپ نے یہ کام امیین کی طرف کیا، اور پھر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان میں سے دوسرے بھی جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، میں اور آپ، ہماری طرف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ ہی کی ذمہ داری تھی ہمیں بھی دین پہنچانا۔ لیکن آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی یہ ذمہ داری امت کو سونپ دی کہ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ میرا یہ پیغام اس تک پہنچا دے، یا ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کی ساری جد و جہد گول اورینٹڈ تھی۔ ہماری عام زندگی میں بھی ہمارا یہی طرز عمل ہونا چاہیے، لیکن آج میں آپ کو آپ کے سامنے سیرت النبی کا تجزیہ اس اینگل سے رکھنا چاہتا ہوں، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ عام طور پر سیرت کو پڑھتے ہوئے یا کسی اور کا تذکرہ سنتے ہوئے ہمیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ حادثتاً ایسے ہو گیا، اور خیال آتا ہے کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ یعنی ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں یتیم بچے کی حیثیت سے تشریف لائے، تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہوتا ہے، اور جب ہم اس بات کو مان لیں گے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور اس کی پلاننگ سے ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ اس میں یہ فائدہ تھا، اس میں یہ فائدہ تھا، اس میں یہ فائدہ تھا، اس میں یہ فائدہ تھا۔ آپ غور کریں گے آپ کو شاید اور بھی 20 فائدے جو ہیں وہ اس میں دکھائی دیں، لیکن ایک میں آپ کی طرف توجہ دلاتا ہوں
کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، قریش قبیلہ تھا جس میں مختلف خاندان تھے، ان میں سے ایک خاندان جو تھا وہ بنو ہاشم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تو انتقال ہو گیا، تو آپ کے چچا تھے ابو طالب، ابو لہب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ اس کے مقابلے میں ابو لہب کو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بھی تکلیف تھی۔ جو اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، یہ شو کرنے کے لیے جو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ ایک مخصوص کردار ہوتا ہے دنیا میں۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو شو تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر ایک آگ بھری ہوتی ہے غصے کی اور حسد کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی۔ لیکن غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے اور ان 70 قیدیوں میں شامل تھے جو غزوہ بدر میں قید ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ اول تو ایسا ہونا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، لیکن فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عبداللہ بن عبد المطلب زندہ ہوتے تو شاید ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہوتی اپنے بیٹے محمد بن عبداللہ کو سپورٹ کرنا۔ خاندانی، قبائلی اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے شاید ان کے لیے ممکن نہ ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا۔ آگے چلیے، اس دنیا میں جو عام ہمارے معیارات ہیں ان کے اعتبار سے اچھا میچ شادی کے لیے، اچھا کف، اچھا رشتہ، اور ہمارے حسابات میں جو اچھا رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم عمر ہو، اونچے خاندان کی ہو، بالکل قریبی رشتے دار ہو تو کیا ہی کہنے، بہت سارا ہم کف تو وہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ایک شریف بچے ہیں، تو ایک شریف بچہ جو ادھر ادھر نہیں دیکھتا، دوسری عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تو جب وہ جوان ہوگا اس کو شادی کا خیال آئے گا تو اس کے ذہن میں کیا پرپوزلز آئیں گی؟ اپنی کزنز ہی آئیں گے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن حضرت ام ہانی کی طرف گیا، حضرت علی کی بہن ابو طالب کی بیٹی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ وہ بعد میں جا کر آخری عمر میں جا کر پھر وہ بیوہ ہوئی ہیں، اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہے کہ میں آج بھی آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تو انہوں نے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں نے کیا شادی کرنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں، اب ہمارے معیار کے مطابق ہو بیچارے نے کوئی اپنے عمر دی کڑی بھی نہ لبھی، ہم تو اس پر بڑا افسوس کا اظہار کریں گے نا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی سلیکشن تھی۔ 2 دفعہ انہیں بیوہ کرایا ہوا تھا ٹو ٹیچ ہر، اس کو بتانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو ٹرین کرنے کے لیے ان کو کہ اپنے شوہر کو کیسے خوش کیا جاتا ہے، شوہر کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، کیسے ان کو پورا کیا جاتا ہے، کیسے ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو 2 دفعہ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے بیوہ کرا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار رکھا ہوا تھا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے اور آپ بہت پریشان گھر تشریف لائے ہیں کانپتے ہوئے کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو آپ نے سارا واقعہ سنایا ہے، تو انہوں نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا ہے اور پھر ساتھ قریب ہو کر ان سے ساری کہانی سنی ہے، کیا ہوا کیا ہے آپ کو؟ تو آپ نے بیان کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینک نہیں ہوئی، ڈری نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی جوان لڑکی ہوتی تو وہ رونے پیٹنا شروع کر دیتی، میرے خاوند دکھی ہو گیا، میرے خاوند دکھی ہو گیا، یعنی اپنے سینسز میں رہنا۔ شی واز 50 ایٹ دیٹ ٹائم۔
55 بلکہ اس وقت 55 سال ان کی عمر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بندوبست جو ہیں یہ پہلے کیے ہوئے تھے. یہ ہر ایک جو تھا جسے ہم سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا محرومی کی بات تھی، وہ ایسا کیوں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے نے اس کے یہ سارے بندوبست تھے اپنے آخری نبی کے لیے. اور آخری نبی سے کام کیا لینا تھا، اس کو ایک مشن سونپا ہوا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیکشن تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین انتخاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تاکہ آنے والے مراحل میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹیو ہوں. اور پھر انہوں نے کس اینگل سے حضور کو سپورٹ نہیں کیا، یہ بھی ایک پوری اس پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، بلکہ کئی لکھی جا چکی ہوں گی. مالی اعتبار سے انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. مکے کے سرداروں کو گواہ بنا کر بتایا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا. دیکھیے ایسی عورت کبھی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی محبت ڈالی، اور انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا. آؤٹ آف دی وے جا کر اعلانیہ کہا اپنے والد سے، اپنے چچا سے کہ یہ مہر بھی میں ادا کروں گی. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے چچا ابو طالب سے کہو کہ 10 اونٹ ذبح کر کے مکے کے لوگوں کو کی دعوت کرے. ولیمے کی دعوت بھی، ولیمہ بھی انہوں نے کھلایا ہے اور سب کچھ قربان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت خدیجہ جیسی عورت اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کوئی نہیں کی. میں بڑے شعور سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. پھر آپ آگے چلے جائیں تو ایک ایک قدم جس کو آپ سمجھیں گے کہ ہو کاش کہ ایسا نہ ہوتا. اب دعوت کا آغاز ہوا ہے. پہلے 7 سال جو ہیں اس دعوت کے بعد کے، یعنی وحی کے آغاز کے بعد، وہ ایسے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کوئی پریشانی نہیں ہو. اس لیے کہ ابو طالب نے آؤٹ رائٹ سپورٹ کیا. آپ کے ساتھیوں، آپ کے غلاموں، غریب، تنگ دست اور انڈر دی کور آف ایلڈرز جو بچے تھے وہاں، نوجوان عرب کے، مکے کے، ان پر تشدد ہوا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں سوائے وہ 2 جو انسٹنٹینیس واقعات ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل نے اپنی بیٹھک کے جو ڈیرے کے لوگ تھے ان سے کہا ہے کوئی ہے جو اسی گلے میں پھندا ڈالے، کوئی ہے جو فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اجری پڑی ہے وہ لا کر اس کے سر کے اوپر چڑھائے. اور کوئی تشدد نہیں ہو سکا سوائے ابو لہب کے تشدد کے کہ وہ چچا ہونے کی بات ناطے، تایا ہونے کے ناطے وہ اور اس کی بیوی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے اس نے بچھائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نکاحی ہوئی تھی. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر ان دونوں کو طلاق دلوائی ہے. تو خاندان کے بڑے تشدد کرتے ہیں نا اس قبائلی معاشرے میں، لیکن خاندان کی پروٹیکشن کی وجہ سے کوئی باہر کا آدمی آپ پر تشدد نہیں کر سکتا. اب سارا پریشر کس پر ہے؟ وہ ابو طالب کا رہے کہ یہ بندہ ہمارے حوالے کرو، یہ بندہ ہمارے حوالے کرو. ابو طالب نہیں مانا تو پھر قریش نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں. وہ بائیکاٹ ہوا ہے 3 سال کا مقاطع، سوشل بائیکاٹ، کہ 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی میں ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا بنو ہاشم کو قید کیا گیا ہے اور 3 سال کی یہ قید ہے. 10 نبوی میں وہ بائیکاٹ ختم ہوا ہے اور خاندان بنو ہاشم باہر آیا ہے شیب ابی طالب سے، اور باہر آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے ملے ہیں، ذاتی صدمے. ایک تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو ایسا کاش نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے جو کام لینا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. ابو طالب سے جو کام لینا تھا وہ بھی لے لیا.
اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موڑ میں سے دوسرے رخ پہ ڈالنا چاہتا تھا۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، پتہ نہیں ہمارے مورخین کو کیا ہوا کہ جو شخص بھی سیرت پڑھتا ہے وہ یہاں آ کر جو ہے کچھ پریشان ضرور ہوتا ہے کہ what was the problem، پتہ نہیں کیوں بیان نہیں کیا۔ یا تو سیرت میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہے تحریروں کے اندر، یا ہمارے سیرت نگار جو ہیں وہ بہرحال اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اور ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل سے وہ عبداللہ کا دشمن تھا۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بہت ہینڈسم تھے، انہیں ذبی اللہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا، ذبی ہونے کا اعزاز حاصل تھا، ذبی اللہ تو نہیں کہنا چاہیے۔ ابو عبد المطلب نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر میرے 11 بیٹے پیدا ہوئے تو میں ایک ذبح کروں گا کعبے میں جا کر بتوں کے نام پر۔ جب 11 بیٹے ہو گئے تو ان کو ایک دن خیال آیا کہ میں تو منت مانی ہوئی ہے تو مجھے اپنی منت پوری کرنی چاہیے، تو انہوں نے قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ تو عبد المطلب نے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور ایک ہاتھ میں عبداللہ کا بازو پکڑا اور چلے ذبح کرنے کے لیے۔ ابو طالب نے انہیں روک لیا کہ ابا جی یہ کام نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو منت مانی ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ کسی سے مشورہ کر لے۔ تو الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کیا عبد المطلب نے کہ ایسے میں نے منت مانی تھی اور اس بیٹے کے نام یہ قرہ نکلا ہے، میں کیا کروں؟ اس کاہنہ عورت نے کہا کہ آپ پھر قرہ ڈالیں، ایک طرف آپ 10 اونٹ رکھیں اور دوسری طرف عبداللہ کا نام رکھیں، ان دونوں کے درمیان قرہ ڈالیں، اگر تو 10 اونٹ نکل آئے تو بس 10 اونٹ ذبح کر دیں اور عبداللہ کو چھوڑ دیں، اور اگر پھر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 20 اونٹ ورسز عبداللہ پھر قرہ ڈالیں، پھر اگر عبداللہ کا نام آئے تو 30 ورسز عبداللہ، 40 ورسز عبداللہ، 80 ورسز عبداللہ، 90 ورسز عبداللہ، اور 10 اونٹ بڑھاتے چلے جائیں۔ آخر 100 اونٹ بمقابلہ عبداللہ جب قرہ ڈالا تو پھر 100 اونٹوں کا قرہ نکل آیا، تو عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور عبداللہ کو زندہ چھوڑا۔ تو جد امجد کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ کون ہے؟ وہ ذبی اللہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو ذبح کرو، اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے بھی بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچا لیا، دمبا ذبح ہو گیا، جنت سے آیا ہوا۔ یہاں بھی کیا ہوا کہ 100 اونٹوں کے مقابلے میں عبداللہ بن عبد المطلب وہ بچ گئے اور وہ ذبی قرار پائے۔ تو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اعزاز ہے ذبی ہونے کا، ایسے ہی عبداللہ کو بھی اعزاز مل گیا، اور اس پر ابو لہب جو تھا وہ بڑا جیلس تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کو بہت زیادہ کھٹکی۔ اس نے یہ شو کرنے کے لیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، جس لونڈی نے آ کر خوشخبری دی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے اس کو آزاد کر دیا، لیکن ٹھان لی اس نے کہ میں اس کا کچھ نہ کچھ کروں گا۔ ہر موقع پر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو حضرت خدیجہ کی طرف سے پیغام ملا شادی کا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب آئے 2-3 کہ میرے گھر میں ایک تو خواب تھا، سب سے پہلا جو خواب آیا وہ یہ تھا کہ سورج آسمان سے اتر کر میرے گھر میں آ گیا اور ساری دنیا کے لوگ میرے گھر سے روشنی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے اس خواب کا تذکرہ کیا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا اللہ کا، بات آئی گئی ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ
جیسے یہاں ہمارے یہاں مختلف گھروں کے اندر دروس ہوتے ہیں نا خواتین کے. اب تو ڈاکٹر فرد ہاشمی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے ایک سلسلہ چلایا کہ خواتین درس دینے والی، بیان کرنے والی بہت سی آ گئیں. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی مرد کو گھر میں بلا کر پردے میں بٹھا کر اس سے واعظ سنا جاتا تھا، اس کا بیان سنا جاتا تھا، عورتیں اہتمام کرتی تھیں. تو مکے کی عورتیں بھی وقتاً فوقتاً کسی عالم کو بلا کر وہ اس سے بیان سنا کرتی تھی. تو ایک یہودی عالم کو انہیں بلایا ہوا تھا اور وہ حرم میں کعبے کے ساتھ وہ بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سامنے سے گزرے. تو وہ یہودی عالم ایک دم کہتا ہے کہ وہ جو بندہ جا رہا ہے نا وہ اللہ کا نبی بننے والا ہے، تم میں سے جو اس سے شادی کر سکتی ہے کر لے. باقی عورتوں نے تو مذاق اڑایا اس کا کہ میں بھی مارتی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سیریسلی لیا اس بات کو، اور اگلے روز اپنی کنیز کو بھیجا اس کے گھر کہ اس کو بلا کے لاؤ. وہ آیا حضرت خدیجہ کے گھر تو حضرت خدیجہ نے کہا کل جو بات تم نے کہی تھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح بات میں نے کہی تھی کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کا نبی بننے والا ہے اور جو اس سے شادی کرتی ہے کر لے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھانی کہ میں اس سے شادی کروں گی. اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا، یعنی آج سو یوں سمجھے کہ 1400 سال پہلے کسی عورت کا کسی شخص مرد کو پروپوز کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 دفعہ کی بیوہ تھی، نے اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا کہ بھی میں تو ارادہ رکھتی ہوں کہ محمد بن عبداللہ سے شادی کروں. تو سہیلیوں نے کہا کرو، ہمیں کیا پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اب پیغام کیسے بھیجوں؟ تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نامی، اس نے کہا کہ یہ کام مجھ پہ چھوڑ دو، تمہارا پیغام میں پہنچا دوں گی. تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے، ذہن میں آنا طواف کا یوں چکر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، طواف سے فارغ ہو کر یوں سمجھے کہ حجر اسود کے پاس سے آپ یوں باہر نکلے تو سامنے سے آئی نفیسہ، اس نے کہا کہ محمد تم نے شادی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گی؟ تو اس نے کہا اگر کوئی تیار ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم اس کا مجھے نام بتاؤ پھر میں ہاں نہ کروں گا. تو اس نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد تم سے شادی کرنے کو پھر تیار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں. یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی اور سب سے پاک باز خاتون تھی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور کھرا، صادق اور امین کہا جاتا تھا، ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا، پاک باز خاتون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ پھر میں بھی تیار ہوں. اور ابو سفیان اور بڑے بڑے سردار جو تھے مکے کے، وہ حضرت خدیجہ سے شادی کی خواہش ظاہر کر چکے تھے اور حضرت خدیجہ ان کی اس خواہش کو ٹرن ڈاؤن کر چکی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے چچا سے کہا کہ اس طرح مجھے خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے پیغام ملا ہے. ظاہر جانی پہچانی خاتون تھی. تو ابو طالب نے اپنے دونوں بھائیوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب کو بلایا مشورے کے لیے اور ان سے کہا کہ اس طرح پیغام آیا ہے محمد کے لیے خدیجہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو لہب نے بہت بری طرح ریئیکٹ کیا، یعنی وہی جیلسی جو ہوتی ہے نا کہ بھائی عبداللہ کے بیٹے کو خدیجہ کی طرف سے پیغام آ گیا. تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوے بیستی نہ کرا دیں کدھرے، ہے نا، کہ ہم لے کے جائیں اور آگے سے نہ ہو جائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنفرنٹ کیا اس کو کہ کیوں ساڈے منڈے کو کسرے، اے صادق نہیں، اے امین نہیں، اے سونا نہیں، اے گبرو جوان نہیں. تو وہ جو ہے نا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اور معلوم ہوتا ہے عبداللہ سے بھی پیار تھا. اور ابو لہب کو اول روز سے عبداللہ بن عبد المطلب سے بھی خار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خار تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو شاید ان کے لیے مشکل ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا.
یعنی یا خاندان چھوڑنا پڑتا، بیٹے کو ساتھ لے کے کہیں اور دور چلے جاتے، یا پھر اگر وہیں رہنا ہے مکے میں تو پھر جیسے حضرت عباس کو ساری محبت کے باوجود بہرحال قریش کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف جا کر بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا پڑا۔ تو حضرت خدیجہ وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہ جو ابو طالب کا انتقال ہے یہ بھی ہرگز کوئی حادثہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ اور اس میں فوری طور پر تو کیا ہوا کہ ابو لہب نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب خاندان کی پروٹیکشن ختم ہوئی، بنو ہاشم سے نکلے تو گویا آپ قریش سے نکل گئے۔ مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں پر یا کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلیف۔ اب آپ تصور دیکھیے کہ ہجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اب ایک جگہ کے اندر فیصلہ ہوا ہے کہ چلو پھر تم خاندان سے باہر ہو، تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی تنہا مقام پر جا کر آپ نے صرف اپنے غلام آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کو ایک دو سرداروں سے ایک طرف پیغام دے کے بھیجا ہے کہ مجھے تمہاری پناہ چاہیے۔ انہوں نے انکار کیا ہے تو پھر آپ مکے میں ہی داخل نہیں ہوئے، آپ نے رسک نہیں لیا اور آپ باہر سے طائف چلے گئے ہیں۔ اور طائف میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو بڑا ہی قابل رحم ہے، اس کو تو خیال آتا ہے کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن وہ بھی سب کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک بند گلی میں لے جا کر اور پھر وہاں سے آپ کو اٹھانا چاہتا تھا کہ طائف میں جو ہوا اس کے نتیجے میں آپ کی زبان مبارک پر وہ شکوہ آیا کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے میرا معاملہ بھی ان کے سپرد کر دیا۔ لیکن وہ شکوہ چونکہ میرا یا آپ کا شکوہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا فوراً کہا ان لم یکن علی غضبک، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ وہاں سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے معراج کے لیے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں یہاں پر اسی مقام پر اسی خطبے میں کہ معراج جو تھی دراصل مجھے جو سمجھ میں آتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا، یعنی پاس بلا کر آپ کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہاں سے آپ واپس تشریف لائے ہیں، رجب کی آخری تاریخوں میں معراج ہوئی ہے نا، تو 4 مہینے بیچ میں گزرے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اور حج کے سیزن میں یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے آپ نے رات کے اندھیرے میں ملاقات کی ہے، انہیں اپنا تعارف کروایا ہے، وہ ایمان لائے ہیں، اور اگلے سال پھر 12 افراد آئے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، استاد مانگا ہے انہوں نے، قرآن شریف پڑھانے والا مانگا ہے تو حضرت مصعب بن عمیر کو آپ نے بھیجا ہے، اور اس 1 سال کی جو نتیجے میں جو انہوں نے محنت کی ہے، اگلے سال 75 افراد آئے ہیں، اور صرف حج کرنے نہیں آئے، آپ سے صرف زبانی ملنے نہیں آئے، ایک بہت بڑی آفر لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے، اور نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے، یعنی 13ویں سال کے حج میں معاہدہ ہوا، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور ربیع الاول میں 14ویں سال کے آپ نے ہجرت کی ہے، اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، اور ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ زندگی کے ہماری زندگی کے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے ذرا ایک پیچھے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کا وہ واقعہ یاد کیجئے جس کو آپ نے بہت ناپسند کیا تھا، تو ایک ہی ہوگا میرا۔ آپ ذہن کو زور دیجئے
آپ کا دل گواہی دے گا کہ آج آپ جس جگہ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے آپ کو پھر نوازا ہے اور آپ پر مہربانی کی ہے۔ اس میں ایک بس آخری بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اگر آپ نے واقعی مزہ لینا ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ جو ہوا ہے مجھے پسند نہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا، اس نے ٹھیک کیا ہے۔ مجھے پسند نہیں، میری منشا کے خلاف ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ربا تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے۔ تو آپ کو شکر کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے وعدے کے مطابق لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں تمہیں بہت دوں گا اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میری سزا، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔